بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا بابرکت رات لیلۃ القدر اور اس کی فضیلت۔ جیسا کہ سورہ الدخان آیت نمبر 1 سے 3 تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کننا منذرین۔ حامیم، قسم ہے اس وضاحت والی کتاب کی، یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ لیلۃ المبارکہ بابرکت رات ہے، مراد شب قدر یعنی لیلۃ القدر ہے، جیسا کہ دوسرے مقام پر صراحت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے یہ قرآن شب قدر میں نازل فرمایا۔ یہ شب قدر رمضان کے عشرہ آخر کی طاق راتوں میں سے ہی کوئی ایک رات ہوتی ہے، جیسا کہ سورہ البقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ رمضان میں نزول قرآن کا یہ مطلب نہیں کہ مکمل قرآن کسی ایک رمضان میں نازل ہو گیا، بلکہ یہ ہے کہ رمضان کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اتار دیا گیا اور وہاں بیت العزا میں رکھ دیا گیا، وہاں سے حسب حالات 23 سالوں تک اترتا رہا۔ لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ یہ ایک ہی رات ہے، یعنی قدر کی رات جو رمضان میں ہی آتی ہے۔ یہاں اس صورت میں قدر کی اس رات کو بابرکت قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بابرکت ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ ایک تو اس میں قرآن کا نزول ہوا، دوسرے اس میں فرشتوں اور روح کا نزول ہوتا ہے، تیسرے اس میں سارے سال میں ہونے والے واقعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے، جیسا کہ سورہ الدخان آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ابن کثیر میں صحابہ و تابعین سے اس کی تفسیر میں مروی ہے کہ اس رات میں آنے والے سال کی بابت موت و حیات اور وسائل زندگی کے فیصلے لوح محفوظ سے اتار کر فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے لیلۃ المبارکہ سے شعبان کی 15ویں رات مراد لی ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، جسے لوگوں نے شب برات کا نام دیا ہے۔ بہرحال شعبان کی 15ویں رات کی بابت جتنی بھی ایسی روایت آتی ہیں جن میں اسے فیصلے کی رات کہا گیا ہے، تو یہ سب روایت ضعیف ہیں۔ سورہ القدر آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا۔ سورہ القدر آیت نمبر 2 سے 3 تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور 1000 مہینے یعنی 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ یہ امت محمدیہ پر اللہ کا کتنا بڑا احسان عظیم ہے کہ مختصر عمر میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے کیسی سہولت عطا فرما دی۔ سورہ القدر آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں ہر کام کے انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح یعنی جبرائیل اترتے ہیں۔
اس آیت میں روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، یعنی فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سمیت اس رات زمین پر اترتے ہیں ان کاموں کو سر انجام دینے کے لیے جن کا فیصلہ اس سال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ سورہ القدر آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک ہوتی ہے۔ مومن اس رات کو شیطان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں، یا فرشتے اہل ایمان کو سلام عرض کرتے ہیں یا فرشتے ہی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ بہرحال شب قدر کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص یہ دعا بتلائی ہے، اللہم انکا عفو تحب عفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پس تو مجھے بھی معاف کر دے۔ اس لیے شب قدر میں اسے کثرت سے پڑھنا چاہیے۔